کی تھی اور اعلان کیا ہوا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آج جب میری آواز نہیں، آج آپ لوگوں نے بولنا ہے، میں نے سننا ہے۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اے رسول تو کس کا مولا ہے؟ آپ قرآن پڑھو۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرمایا اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، جب میں تمہیں سب انبیاء ہوگا، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، یاد رکھو میرا آخری نبی آئے گا، اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اگر میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا، آدم تیری نبوت بیکار، نوح تیری نبوت بیکار، ابراہیم تیری نبوت بیکار۔ تو آپ سارے نے کرنا پڑا۔ آدم نے بھی کہا محمد رسول اللہ، نوح نے بھی کہا محمد رسول اللہ، ابراہیم نے بھی کہا محمد رسول اللہ۔ تو گویا محمد وہ ہے جو آدم کا بھی مولا ہے، نوح کا بھی مولا ہے، ابراہیم کا بھی مولا ہے، موسیٰ کا بھی مولا ہے، عیسیٰ کا بھی مولا ہے۔ جو آدم کا مولا ہو، تو نوح کا مولا ہو، ابراہیم کا مولا ہو، موسیٰ کا مولا ہو، عیسیٰ کا مولا ہو۔ آج وہ سوالات آجو کے مجمع میں کہہ رہا ہے من خود کا مولا ہو، مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو پتہ چلا آج علی آدم کا بھی مولا، ابراہیم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے بآواز بلند صلوات۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ تو محمد کون؟ آدم کا مولا، ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا، یعقوب کا مولا، یوسف کا مولا، یونس کا مولا، خضر کا مولا، الیاس کا مولا۔ تو اب جس کا محمد مولا اس کا علی مولا۔ تو گویا معاشر کے دن اگر اللہ پکار کے کہے آدم تیرا مولا کون ہے، نوح تیرا مولا کون ہے، ابراہیم تیرا مولا کون ہے، تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب پکار کے کہیں گے علی مولا، علی مولا، علی مولا۔
یا ایک اللہ کی نہ پڑھو آج کافر معروف ہو گئے عید کے دن کافر معروف ہو گئے کیوں؟ اس لیے ان کا مولا جو نہیں ہے تو جن کا اللہ مولا تھا وہ ٹھیکا بھی مولا آج پریشان ہے کیوں؟ امیر بھی پریشان ہے غریب بھی پریشان ہے کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم سے ہٹ ہے صراط مستقیم سے ہٹ ہے اور صراط مستقیم وہ ہے جس کے کہے بغیر سورہ فاتحہ مکمل نہیں اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اب کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم ہدایت کا سیدھے راستے اور کہتے کیا ہے رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم یہ صراط المستقیم ان کا راستہ ہے جن پر تم نے نعمتیں اتاری ہیں صراط الذین انعمت علیہم یہ ان کا راستہ ہے جن پر تم نے نعمتیں اتاری ہیں تو اب نعمت کیا ہے؟ آنکھیں دیکھ رہی ہے نعمت کان سن رہے ہیں نعمت رہنے کے لیے مکان موجود ہے نعمت پہننے کے لیے لباس موجود ہے نعمت کھانے کے لیے ریٹ کو مل جاتا ہے نعمت تو یہ ساری نعمتیں تو ہیں اب یہ تو میرے پاس بھی ہے یہ تو ہر ایک کے پاس ہے نا اللہ کو محمد نعمت والوں کا راستہ ہے ان کا راستہ جن پر نعمتیں اتاری ہے اب آگے دیکھ رہی ہے نعمت کان سن رہے ہیں نعمت کھانے کے لیے بالکل ڈالا ہے نعمت رہنے کے لیے مکان موجود ہے نعمت اگر یہی نعمتیں مراد ہیں تو پھر یہ تو فرعون کے پاس بھی ہے اگر یہی نعمتیں مراد ہیں تو پھر یہ تو فرعون کے پاس بھی ہے تو فرعون چاند سے نہیں دیکھتا تھا بالکل دیکھتا تھا رہنے کے لیے مکان بھی تھا کھانے کے لیے رزق بھی تھا پہننے کے لیے لباس بھی تھا تو اگر یہی نعمتیں مراد ہے انہی نعمتوں والوں کا راستہ مراد ہے تو پھر یہ تو فرعون کے پاس بھی ہے تو پتہ چلا یہ نعمتیں نہیں ہیں وہ خاص نعمت ہے وہ خاص نعمت ہے جب وہ ملے تو انسان کے راستے کو مستقیم کہا جاتا ہے وہ نعمت کون سی ہے وہی نعمت ہے جس کے لیے حدیث میں اعلان ہوا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا آج میں تمہارے مسلمان ہونے میں لازم ہوں اللہ نے کہا لولا لما خلقت الافلاک اگر تجھے نہ بنانا ہوتا میں کائنات کو نہ بنا آسمان بنایا تیرے لیے زمین بنائی تیرے لیے چاند بنایا تیرے لیے سورج بنایا تیرے لیے دریا بنائے تیرے لیے دریاؤں میں کشتیاں چلائی تیرے لیے یہ پوری کائنات بنی ہے تیرے لیے اب عرب کا پردو کہتے ہیں محمد مر گیا میرے دم جس کے لیے آسمان بنا ہے جس کے لیے زمین بنی ہے جس کے لیے چاند بنا ہے جس کے لیے سورج بنا ہے اب جس کے لیے بنے ہیں وہ جو ہے جو بنے ہیں جس کے لیے وہ تو موجود ہے تو گویا آسمان دلیل ہے اسلام کی کہ جس کے لیے بنا ہوں وہ ہے زمین دلیل ہے اس بات کی کہ جس کے لیے بنا ہوں زمین کہہ رہی جس کے لیے بنی وہ ہے جس کے لیے سورج بنا وہ ہے جس کے لیے چاند بنا وہ ہے تو کہا ہے بھائی اگر نظر نہیں آتا یہ سورج کی سر زمین میں چھپ گیا ہے تو یاد رکھو یہ آسمان دلیل ہے اس بات کی سورج دلیل ہے اس بات کی چلو وہ محمد نہ صحیح پردے کے پیچھے محبت ہے
تو عقیدہ نگرانی بس یاد رکھیے. اب اللہ کیا کہا؟ ایک اصول دیا اسی لارے کلام کے اندر قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اب ایک تعداد میں افضل ترین نعمت ہے میرے نبی کی ذات ہے نا جی. کیا کہا؟ اگر تجھے نہ بنانا ہوتا، نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ چاند بناتا، پوری کائنات نہ بناتا، تو پتہ چلا افضل ترین نعمت کیا ہے؟ نبی کی ذات. گھبراہٹ میں نہ رہے، افضل ترین نعمت میرے نبی کی ذات. اور رسول کیا کیا؟ لیکن شکرتم لأزیدنکم. اگر میری اس نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا، اگر انکار کرو گے تو نعمت روک دوں گا. تو آپ جنہوں نے کہا محمد معجزے تھا، بتاؤ نبوت رکی یا نہیں روکے گا؟ اب جنہوں نے اس نبی کو پیسہ مانا جیسا تھا، جس نورانیت کے ساتھ تھا، جن بلندیوں کے ساتھ تھا، جب وہ پیسہ مانا اللہ نے کہا تو نے محمد پہ شکریہ ادا کیا، میں نے تجھے علی دیا. تم نے محمد پہ شکریہ ادا کیا، میں نے علی دیا. تم نے علی پہ شکریہ ادا کیا، میں نے حسن دیا. تم نے حسن پہ شکریہ ادا کیا، میں نے حسین دیا. تم نے حسین پہ شکریہ ادا کیا، میں نے زین العابدین دیا. تم نے زین العابدین پہ شکریہ ادا کیا، میں نے محمد باقر دیا. تم نے محمد باقر پہ شکریہ ادا کیا، میں نے جعفر صادق دیا. تم نے جعفر صادق پہ شکریہ ادا کیا، میں نے موسیٰ صادق دیا. تم نے موسیٰ صادق پہ شکریہ ادا کیا، میں نے علی رضا دیا. تم نے علی رضا پہ شکریہ ادا کیا، میں نے محمد تقی دیا. تم نے محمد تقی پہ شکریہ ادا کیا، میں نے علی نقی دیا. تم نے علی نقی پہ شکریہ ادا کیا، میں نے حسن عسکری دیا. اب اگر حسن عسکری پہ شکریہ ادا کرو گے تو ایسی نعمتوں میں جو قیامت تک باقی رہے. محمد کے پتا مجھے دیکھ کر محمد سمجھے. یہی وجہ ہے سورہ راز قرآن مجید کا 13واں سورہ اور اس کی 43 نمبر آیت
اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَمُسَّنَا، میرا نبی یہ کافر کہتے تو رسول نہیں ہے. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَمُسَّنَا، یہ کافر کہتے تو رسول نہیں ہے. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میرے حبیب سے کہہ دو تمہارے انکار کرنے سے میری رسالت میں کوئی فرق نہیں. میری رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہ کافی ہے، ایک اللہ، ایک وہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. ایک وہ اللہ، دوسرا جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. کام ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. ایک مرتبہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر سورہ منصور میں لکھتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو پتہ ہے کہ اللہ کے آپ کی رسالت کا گواہ ہے، لیکن یہ کون ہے کہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے؟ فرماتے عبداللہ اس میں بھی پوچھنے کی بات ہے کہ ایک ہی تو ہے جو امین ابن ابی طالب ہے. تو پیغمبر کی رسالت کے کتنے گواہ؟ دو، اللہ اور علی. اور پھر یہ نام سن لیا اللہ نے، جب ختم ہو جاتا اگر اللہ نام لے لیتا دوسرے گواہ کا تو بات ہی ختم. تو ہمارے قدرت جی میں نام لے لیتا اگر گواہ ایک ہوتا، اگر عالم قرآن ایک ہوتا تو میں نام لے لیتا، لیکن گواہ ایک نہیں رہے گا. کیوں گواہ ایک نہیں رہے گا؟ اس لیے کہ پیغمبر کی رسالت میں جانا ہے کیا ماتا، پیغمبر کی رسالت میں جانا ہے کیا ماتا. تو کیا کافر ختم ہو گئے؟ کیا مطلب کافر ہے؟ اس عالم قرآن کا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے ساتھوں کے عالم قرآن بدل کے جائے گا، اس لیے نام نہیں بتایا، صفت بدلا. اچھا میں کہتا ہوں کروا دیگارا یہ بتا تیری توحید کے کتنے گواہ ہیں؟ تیری توحید کے کتنے گواہ ہیں؟ میری توحید کے دو گواہ ہیں. کیا؟ ایک تو خاموش کائنات، دوسرا بولتا ہوا رسول. بولتا ہوا رسول. تو اب اللہ نے کہا کہ دیکھو ادھر توجہ ہے، کیا دو گواہ؟ خاموش کہنا، کیسے کہنا؟ چاند کہہ رہا ہے بنا ہوں تو کوئی بنانے والا ہے، سورج بتائے گا بنا ہوں تو کوئی بنانے والا ہے. تو اب یہ کائنات یہ دلیل ہے، اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہے. اور اب محمد نے کہا کتنے ہیں؟ کائنات نے کہا ہے، اب رسول نے کہا کتنے ہیں؟ تو کہا وہ ایک ہے. تو اللہ کی توحید کے دو گواہ، توجہ دو گواہ کیا؟ خاموش کائنات بولتا ہوا رسول. تو اب رسول کی رسالت کے کتنے گواہ؟ دو گواہ. ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، کیا اللہ نے کہا کہ میں ہوں، دوسرا وہ جو پورے قرآن کا عالم ہے، جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. میں کہوں گا پڑھا دکھایا تو نہیں آیا، تم تو آئے نہیں، تمہیں آپ بتاؤ تو آواز قدرت جس قرآن کہتا ہے. تو پیغمبر کی رسالت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتا ہوا پیغمبر کی رسالت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتا ہوا علی. تو مثال عدالت میں سوئے ضروری ہے، کیسے جاؤں گا؟ گواہی میں سوئے آگے ضروری ہے، دو گواہ ضروری ہے. تو اللہ نے کہا میری توحید کے دو گواہ، خاموش کائنات بولتا ہوا رسول، رسول کی رسالت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتا ہوا علی. اب جب علی آئے گا تو گواہ کو چاہیے، علی کی رسالت کے گواہ کو چاہیے.
ہوا حسن حسن کی امامت کے دے گا خاموش قرآن بولتا ہوا حسین حسین کی امامت کے دے گا خاموش قرآن بولتا ہوا زین العابدین زین العابدین کے دے گا خاموش قرآن بولتا ہوا محمد باقر محمد باقر کے دے گا خاموش قرآن بولتا ہوا جعفر صادق جعفر صادق کے دے گا خاموش قرآن بولتا ہوا موسیٰ صادق موسیٰ صادق کے دے گا خاموش قرآن بولتا ہوا علی رضا توجہ علی رضا کے دے گا خاموش قرآن بولتا ہوا محمد تقی کے دے گا خاموش قرآن بولتا ہوا علی نبی کے دے گا خاموش قرآن بولتا ہوا حسن عبدی کے دے گا خاموش قرآن بولتا ہوا مہدی اب مہدی کے کتنے گوا خاموش قرآن بولتا ہوا عیسیٰ قرآن بولتا ہوا عیسیٰ تو آج پتا چلا عیسیٰ کو کیوں باقی رکھا تھا اور جب عیسیٰ آئیں گے عیسیٰ کون معصوم نبی عیسیٰ کون صاحب شریعت عیسیٰ کون جو اولو العزم رسول ہے تو اب اس عیسیٰ جو اولو العزم رسول ہے صاحب شریعت ہے لیکن اس کی جرات نہیں بارے کو نماز پڑھائے اس کی جرات نہیں بارے کو نماز پڑھائے تو تعجب یہی ہوتا ہے کہ جب صاحب شریعت رسول بارے کو نماز نہ پڑھا سکا تو امتی پہلے تو کیسے نماز پڑھائے گا سلام پڑے محمد ابھی نے جناب میں بات ہم چلتے ہیں آگے ہم نے کیا کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا سے کافروں سے کہہ دو کہ تمہارے انکار کرنے سے میری رسالت میں کوئی فرق نہیں کرتا میری رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہ کافی ہیں کون سے اللہ اور علی اللہ اور علی اور جب پتہ ہے آپ حضرات کو کہ جب دو گواہ ہونا تو گواہی میں شرط یہ ہے کہ دونوں برابر کے عادل ہوں گواہی میں شرط یہ ہے کہ دونوں برابر کے عادل بھی ہوں دونوں کو برابر کا واقعے کا علم بھی ہو عادل بھی برابر رکھتے ہو علم بھی برابر کا رکھتے ہو
تو فرمایا آپ نے. تو اب یہی وجہ ہے. اب یہاں پہ میں روک کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یمن سے مال غنیمت آیا جس میں ہیرے جواہرات تھے. پیغمبر نے کہا یا علی جب تقسیم کرو. علی مٹھی بھر بھر کے دیتے گئے ہیرے جواہرات تھے. اب ہم نے رسول کے پاس یا علی رسول کے پاس ہے یا رسول اللہ علی انصاف نہیں کرنا علی عدل نہیں کرنا آپ دیتے تھے کہا جو بھی آتا ہے مٹھی بھر بھر کے دے رہا ہے مٹھی بھر کے دے رہا ہے. اب چھپ گیا شاید ان سے زیادہ ملا مجھے کا پہچانتا نا اسے زیادہ دیا چاہے مجھے کم دیا. ایک مطلب رسول فرماتے اچھا ایسا کرو جن کو مکھیاں مل چکی ہے ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ. جب آئے کہا ہم یہ بڑی مکھیاں رکھ دی. کہا بولنے والے تھے کہا جا ترازو لے ترازو لے کے آیا. کہا جاؤ آپ علی میں بھی بلاؤ. علی بھی آ گئے. کہا ایک بڑے میں ایک مکھی رکھو دوسرے میں دوسری مٹھی رکھو. اگر سوال برابر کرنا جائے علی کی عدالت کرنا محمد کے لیے مسلم کی حدیث ہے. اب نبی میں نبی کے پاس گیا وہاں پہلے جگہ ہے کام خسون کا کور رکھا ہوا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ ذرا عطا کیجیے ورنہ میرا کام ایک مٹھی بھر کے رسول نے مجھے دے دی. میں نے جا کے بنا کو 18 دانے تھے 18 دانے تھے. میں وہاں سے پہنچا گیا تو ایک جگہ پہ علی بیٹھے تھے وہاں بھی کھجوریں رکھی ہوئی تھی. کلم تو علیہ میں نے علی کو سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا یا علی کو عطا کیجیے تو انہوں نے بھی مٹھی بھر کے میری گود میں ڈالی. اب جب میں نے جا کے گنا تو یہ بھی سلام اب جب میں نے گنا تو یہ بھی اچانک آئے. میں تعجب میں نے کہا جا کے ابھی رسول کو بتاتا. رسول کے پاس گیا کہتے ہیں میں نے جا بولا یا رسول اللہ بڑی تعجب انگیز بات ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا جب میں آپ کے پاس آیا آپ نے مٹھی بھر کے کھجوریں دی میں نے سینا کو 18 دانے. علی کے پاس گیا انہوں نے بھی مٹھی بھر کے کھجوریں دی میں نے سینا کو دے دیا 18 دانے. فرماتے یا ابا ہریرہ اماتا لم اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا تم جانتا نہیں ہے ان ابھی فصفا علی فی العدل سوا کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرا حبیب سے رسالت کے 2 نمبر کافی ہے. 2 نمبر اللہ اور علی. اچھا تو اللہ نے فرمایا کتنے گواہ کافی ہے؟ 2. اور آج ہر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد اللہ رسول ہے. ہر نمازی کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ رسول ہے. تو پروردگار کوئی تو بات 2 کافی ہے. اللہ کو کہے 2 کافی ہے. آج گواہ میں لاکھوں کروڑوں تو پروردگار یہ کیا یہ اتنے سارے گواہ اور تو کہے 2 کافی ہیں. تو اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہر مؤذن جو گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں تو مجھے اتنا بتائیں کہ رسالت کہاں پہ دیکھا
رسالت پاتے دیکھا نہیں دیکھا تو پھر کس بات کی گواہی دے رہے ہو؟ جب رسالت پاتے ہی نہیں دیکھا تو پھر کس بات کی گواہی؟ تو ہر موقع یہی کہے گا کہ بھائی میں جو گواہی دے رہا ہوں اصل میں رسول نے جو اعلان رسالت کیا تھا میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ اپنے اس اعلان میں وہ سچے ہیں یعنی ہر موقع نے گواہی دی اعلان رسالت کی تو اب نبی نے کیا کہا کون کوئی نبی آدم اور زینب المائے مٹی میں اس وقت نبی تھا جب آدم کی مٹی تھی پانی تھا تو اب ہم نے بھی گواہی دی علی نے بھی گواہی دی تو پھر فرق کا ہے ہماری گواہی اور علی کی گواہی میں آج یہی ہے کہ ہم نے گواہی دی اعلان رسالت کی علی نے گواہی دی ادائے رسالت کی نبی جو کہہ رہے ہیں اس وقت نبی تھا تو پھر وہی تو گواہی دے گا جو قدرت ہوگا تو اسی یہی وجہ تھی کہ کیا ہوا سلو حدیبیہ ہوئی تو مشرکین نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کے جو سائن کے یہ کاٹ لکھو محمد بن عبداللہ تو اس وقت رسول نے فرمایا یعنی یہ کاٹ کرو علی نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سارا ہوگا لیکن میں تو ہوں ادائے رسالت کا گواہ میں ہوں ادائے رسالت کا گواہ تو اب یہی وجہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کیا سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ 19 نمبر آیت کہ جب بروز محشر ہوگا تو اس وقت اللہ کے سامنے امت انکار کر دے گی مادام نظال کا بشیر بلا نبی نہ ہمارے پاس کوئی بشیر آیا نہ کوئی نبی آیا جب امت انکار کرے گی آواز قدرت ہے گی آدم حق تبلیغ ادا کیا تھا ہاں کیا تھا امت انکار کر لیے گواہ نوح حق تبلیغ ادا کیا تھا ہاں کیا تھا امت انکار والے گواہ لاؤ ابراہیم گواہ لاؤ موسیٰ گواہ لاؤ عیسیٰ گواہ لاؤ یعقوب گواہ لاؤ موسیٰ گواہ لاؤ اب یہ انبیاء کہاں جائیں گے امت انکار کر رہی ہے اللہ گواہی مانگ رہے نبوت کی حق تبلیغ کی تو ایک مرتبہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ 1,23,999 انبیاء کہیں نہیں جائیں گے سیدھے مقام محمود کی طرف آئیں گے مقام محمود اس تخت شفاعت کا نام ہے جہاں میرا نبی بیٹھا ہوگا علی لوا اور حمد کا جھنڈا لیے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس وقت آدم آ کے کہیں گے کہ یا رسول اللہ اللہ ہم سے آ کے تبلیغ مانگ رہا ہے امت انکار کر رہی ہے ہماری طرف سے چل کے گواہی دے نوح کہیں گے آپ گواہی دیں گے ابراہیم کہیں گے ذرا گواہی دیں گے موسیٰ کہیں گے گھبراہٹ میں نہ تو اب یہ ایک مرتبہ جب انبیاء کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں چل کے ہماری طرف سے یہ گواہی دے دیجیے ایک مرتبہ معصوم فرماتے ہیں میرے نبی دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے فرماتے ہیں اینا جعفر اینا حمزہ جعفر کہاں ہے حمزہ کہاں ہے جعفر بھی آ جائیں گے حمزہ بھی آ جائیں گے پیغمبر فرماتے ہیں جاؤ میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی دے دو کہ ان انبیاء نے حق نبوت ادا کیا تھا ان انبیاء نے حق نبوت ادا کیا تھا ایک مرتبہ جب معصوم نے یہ روایت بیان کی ایک صاحب کھڑا ہوا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں سوال کروں فرماتے پوچھ جو پوچھنا ہے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے جو زندگی پر یہ ہے نا رسول کی ہر کام علی سے کروایا ہر کام علی سے کروایا یعنی دعوت بڑا دیا ہو یعنی شاد ہجرت ہو جاؤ یعنی جاؤ بدل میں پانی لاؤ
یاری یہ کام کرو، یاری وہ کام کرو، ہر کام زندگی میں علی سے کروایا اور مادر کے دن علی ساتھ کھڑے ہیں. علی کو کیوں نہیں بھیجا؟ جعفر اور حمزہ کو کیوں بھیجا؟ معصوم لوگوں کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. اب انبیاء کی امت نے انکار کیا ہے، جب میرے نبی کی امت انکار کرے گی اب آگے قدرت آئے گی. میرا حبیب امت انکار کر رہی ہے، کوئی گواہ ہے؟ علی آگے بڑھ کے کہیں گے پروردگارا اگر میرے رسول نے حق کے رسالت ادا نہ کیا ہوتا تو میں مولا بنتا کیسے؟ کلندر سارا کا چور حسنین کا بابا قرآن کا منظر عرفان کا منظر اب سورہ اعراف اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید کا 33واں سورہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی کا حق بنایا، سراج منیر بنایا. تو کیا کہا؟ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، گواہ بنایا. تو یہ نہیں بتایا کس چیز کا گواہ، کس چیز کا گواہ نہیں بتایا. کوئی تفسیر دیکھ لو، کیا کہا؟ ہم نے آپ کو گواہ بنایا. تو اب یہ جو جعفر اور حمزہ کو بھیجا کہ میری طرف سے گواہ دے دو. اسے کہتے ہیں شہادت علی شہادت. ٹھیک ہے، حنفیہ نے بھی قبول ہے، ٹھیک ہے، شافعیہ نے بھی قبول ہے. تو اب قرآن نے کیا کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا. کس چیز کا گواہ؟ تو اب گواہ نے تعیین نہیں کی. تو کلام کا گواہ محمد، الہ کا گواہ محمد، ابراہیم کا گواہ محمد، آدم کا گواہ محمد، نوح کا گواہ محمد، موسیٰ کا گواہ محمد، عیسیٰ کا گواہ محمد، شہداء کی شہادت کا گواہ محمد، صالحین کی عبادت کا گواہ محمد. تو جو پوری کائنات کا گواہ ہو اس کا نام ہے محمد، جو محمد کا گواہ ہو اس کا نام ہے علی. گواہی کو پھیلاؤ تو پوری کائنات میں پھیل جائے، اگر سمیٹو تو ایک نام ہے علی. میں نے آپ حضرات کو بڑی رحمت دی. یاد رکھیے یہ ایام اعلیٰ ہیں. کربلا مہلت کا نام ہے، شاید کوئی اور کی طرح پلٹ کے چلا ہے، شاید کوئی اور کی طرح پلٹ کے چلا ہے. مہلت کا نام ہے کربلا. بس اللہ حسین جب غور میں امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کی رکاب اٹھانی تھی، جھٹکا دیا تھا، تو اس وقت امام نے ایک جملہ کہا تھا، ساکرت کا روموں کا یا ہو آئے ہو تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تم نے اتنی بڑی جرات کر لی. تو غور نے کیا کہا کہ حسین آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن بغیر وضو کے میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. عباس قریب نہیں تھے جب اس نے گھوڑے کی لگام تھامی تھی. جیسے اس نے یہ جملہ کہا کہ میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا، ہوا نے یہی آواز عباس تک پہنچا دی.
घोड़े को दौड़ाते हुए आए, तलवार नियाम से निकाल के कहते हैं और किसकी माँ का नाम ले रहा था, किसकी माँ का नाम ले रहा था, खबरदार अगर नाम लिया तो अभी तेरा सर उतार के रख दूंगा। और कहता है हुसैन के सामने आकाश बहुत दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ, प्यासा हूँ, फरमाते अब्बास मशहूदा हूँ खोल के सिपाहियों को पानी पिलाया। अकबर ने मुश्किल उठाया हुआ है, कासिम ने उठाया हुआ है, खोल की फौज को पानी पिला रहे। अब्बास कहते आधा पानी बच गया है, फरमाते ये जो हैवान है ना ये भी दिया, जरा इनको भी पिला, हैवानों को पानी पिला। आका अब भी पानी बच गया है, फरमाते ये जो सिपाही है ना इन्होंने लोहे की जगह करी हुई है, ये गर्म हो गई होगी ना, जरा इनमें भी पानी छिड़े। वाह करीम होता है। अब्बास कहते आका अब भी पानी बच गया है, कहते गर्म रेत है, ये जो हैवान है ना इनके सुबह को तकलीफ हो, ये पानी पानी डाल दिया पानी। आज आपने बहुत क्रिया करना है, पता नहीं इनका काम जिंदगी है या नहीं। अब जब पानी बच गया, मेरे मौला ने जाम में पानी भरा और रास्ते में जाके खड़े हो गए। अब्बास ने देखा, कहीं आके कहते आका जहाँ कैसे कहा मैं नहीं मोहम्मद से जानता, कोई का एक सिपाही पीछे रह गया है, वो बहुत प्यारा है, कितना प्यारा है, यहाँ मुझे नहीं थकेगा, पहले मर जाएगा, तो मैं चाहता हूँ उसको पहले पानी पिला। अल्लाह बस आवाज़ यही वजह है। जब शब आशूर आई 10वीं की रात, हुसैन कहते हैं अकबर आज लैले मोहम्मद ने अज़ान सुना। जब अकबर ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बात ये सुनना था और उठता है फिर गिर जाता, उठता है उठा नहीं जाता, बैठता है बैठा नहीं जाता। उमर साहब के सामने जाके कहता है ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम तो कहते थे जवानों से ज्यादा है, यहाँ तो तुम इनको मारते हुए नजर आ रहे हो। ये मतलब ये अपनी तीर कमान, मैं जा रहा हूँ और आए जैसे अपने खेमे में आने लगे, खेमे के दरवाजे अली इब्ने और का बेटा बाहर निकला, जैसे बाप सामने आया हूँ और बेटे के सामने आया। आज कहते बेटा खैरियत तो है, आज ना सलाम ना प्याम, क्या हो गया है? कहते हैं बाबा अब सलामों की मौसम गुजर गई, अब सलामों की मौसम गुजर गई। कहा क्यों बेटा? कहा कि बाबा ये बताएं कि ये खैमे किन के हैं? कहा बेटा जिन्होंने पानी पिलाया था। कहा बाबा पानी याद है ना, अब जिन्होंने पानी पिलाया था अब वो बचता हुआ नजर नहीं जा रहा। एक मरतबा क्या किया? कहा बाबा जरा मेरे साथ। बेटे ने बाप कहा था, कहा ले जाओ खैमों के पीछे। कहा बाबा जरा कान लगाओ, कुछ आवाज आ रही है। अब जो उन्होंने कान लगाया, छोटे छोटे बच्चे अब की सजा है, अब और उठा। एक मरतबा आया, अब जो खेमे में आया ना, बच्चा मुझे मेरे पहुंचा दिया तो देते हम नहीं देंगे। और खेमे में आया, वो 4 साल की बच्ची है, अपनी माँ के पास बैठ के कोई बातें कर रही थी, मट्टी पे बैठी हुई है। जैसे बाल को आधा देखा, जालिम समझ के चुप हो गई और करीब आया। कहते बेटी माँ से क्या बात कर रही थी? कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहा नहीं बेटी कुछ बोल तो रही थी, जरा बताया ना। कहा बाबा अगर मैं सच बताऊं तो मुझे मारेगा तो नहीं?
مجھے مارے گا تو نہیں؟ کہتا نہیں، یہ بچی کے لیے بابا قسم کھا اور کہتے مجھے مدینے والے محمد کی قسم۔ یہ بچی تڑپ کے کہتی ہے بابا قسم بھی اسی کی کھاتے ہو، مارتے بھی اسی کے نوازے کو ہو۔ اجر و من اللہ آدر و بچی پہ بیٹھ گیا، کہا بتا بیٹی کیا کہے؟ کہا بابا یہ جو رات گزری ہے نا، یہ افسران کی بیویاں نہر الکما پہ گئی تھی، بابا میری ماں بھی ساتھ گئی تھی، میں بھی اس کے ساتھ تھی۔ بابا مجھے اللہ کی قسم ساری خواتین نے پانی دیا، میری ماں نے پانی نہیں دیا۔ بابا میں نے بھی پانی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ کی قسم ان افسران کی ساری خواتین نے پانی دیا، لیکن میری ماں نے پانی نہیں دیا۔ بابا میں نے بھی پانی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کہا پھر؟ کہا بابا تب جب وہ واپس آ رہی تھی نا تو میری ماں انہیں کے ساتھ واپس آ گئی۔ میں آ رہی تھی لیکن میرے دل نے چاہا جو ساتھ خیمے تھے نا میں ذرا اس طرف چلی جاؤں۔ بابا جب میں قریب گئی نا ایک نوجوان تلوار لے کے چل رہا تھا۔ بابا جان کے بارے میں واپس پڑھی، جب میں پہنچی نا اس جوان نے کہا کہ چچا ہوئے کی بیٹی ذرا ادھر۔ بابا میں چلی گئی، ایک مرتبہ وہ جوان مجھے خیمے کے اندر لے گیا۔ بس بابا میں نے عجیب منظر دیکھا، اب ہوئی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہتے بیٹی کیا دیکھا؟ کہا بابا جیسے میں اندر گئی نا میں نے کچھ خواتین دیکھی جن کے چہرے نورانی تھے، سب میں خاص بنی ہوئی تھی۔ بابا ایک ایک خاتون نے مجھے اٹھایا، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوما، میری پریشانی سنی۔ بابا ساری بیویاں کہہ رہی تھی تو وہ تو بتائی ہے جب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ بابا ان کی ایک سردار تھی، اس نے مجھے اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا بھائی اور کی بیٹی اس وقت آئی ہے جب زینب وہ گر گئی۔ اجر و من اللہ اور کہتا ہے تھا پھر کیا ہوا؟ کہا بابا اب کیا بتا؟ جب میں آنے لگی نا اس کے باوجود کچھ نہیں تھا، پھر بھی سب نے تھوڑے تھوڑے توڑے اکٹھے کر کے مجھے کچھ باندھ کے دے دی۔ بابا جب میں کھانے سے باہر نکلی جیسے میں چلنے لگی ساتھ ایک دوسرا خیمہ تھا، میری عمر کی بچی تھی، مجھے پکار کے کہتی ہے کہ چچا ہوئی کی بیٹی ذرا ٹھنڈ آنا۔ بابا میں اندر چلی گئی، بس میرا دل بھر رہا تھا۔ کہا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا بابا ایک جھولا تھا جو زمین پہ پڑا ہوا تھا، ایک انسان تھا بچہ تھا جس کا تعلق زبان سے لگا ہوا تھا۔ بابا وہ بچی کہہ رہی تھی جا کے اپنے بابے سے کہہ دینا دے دینا۔ اور کہتا ہے کام میں سے زیادہ مجھے نہیں سنا چاہتا۔ اور میں نکلا، بیٹے کو کہتا ہے میں جا رہا۔ کہا کہاں جا رہے ہو بابا؟ کہا بس میں حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ بیٹا کہتے بابا کہ اکیلے جاؤ گے؟ کہا جس نے ساتھ چلنا آتا ہے۔ کہا بابا میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو، لیکن ایسا کرو کہ میرے کاندھے پہ جو ابا ہے نا یہ اتار کے میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ علادر ہو کے ہاتھ باندھ گئے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا چلا جا صندوق سے رومال نکال کے لے آ۔ رومال نکال کے لایا،
کہا بابا کیا کروں؟ کہا ایک کو میری آنکھوں پہ باندھ دو، اب ہو کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بیٹا ہاتھ پکڑ کے چلا، بس آخری 2 جملے، بیٹا چلا جا رہا ہے، خود کا ہاتھ پکڑ کے ایک مرتبہ بیٹے نے کہا کہ اللہ اکبر۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا ہم ادھر نے مظاہر آپ کے استقبال کو آئے، مسلم بن آپ کے استقبال کو آئے، چند قدم چلے تھے، بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر۔ کہا بابا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ بابا اجڑ گئے، شبیر رسول علیہ السلام استقبال کو آ رہے ہیں، بس آرام رہے ایک مرتبہ بیٹے نے چل کے کہا کہ بابا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ بابا اب اجڑ گئے۔ کہا کیسے؟ کہا بطور کا بیٹا استقبال